جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ میرا نام ہے شاہد ایوب۔ یہ ہمارے پرانے سلسلے جو پہلے ہم شروع کیا تھا ہم نے کہ قوموں کے عروج اور زوال کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، یا خاص طور پہ ہمارے اس قائد اعظم کے اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس کی ایک اگلا سیشن ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نظام سرمایہ داری اور انتخابات، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور کس طرح ہم اس نظام کے تحت ہمارے جو انتخابات جو ہو رہے ہیں ان کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارے اس ملک کے اوپر۔ نظام سرمایہ داری کی وجہ سے طبقاتی تفریق کے علاوہ کس قسم کی جمہوریت وجود میں آتی ہے، اس کے لیے میں ماضی کے چند سیاستدانوں کی کہی کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ فروری 1985 کے عام انتخابات کے دوران اس وقت کے مجلس شورا کے چیئرمین خواجہ صفدر صاحب نے سیالکوٹ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، سیاست ایک عام آدمی کا کام نہیں، جگیرداروں اور سرمایہ داروں کا کھیل ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری فرماتے ہیں، موجودہ طریقہ کار سے صرف بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار ہی منتخب ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے جون 1985 میں کہی تھی۔ آخرکار بحالی جمہوریت کے سلسلہ میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات کہنی پڑی۔ انہوں نے کہا، آج کوئی غریب شخص انتخاب میں حصہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اس طرح کی جمہوریت اور نظام سرمایہ داری کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی غریب خواہ کتنا ہی باشعور اور باعلم ہی کیوں نہ ہو کبھی آگے نہیں آ سکتا۔ یہ اس کا ایک نیٹ رزلٹ ہے۔ اس نظام کو اگر واقعی جمہوری نظام بنانا مقصود ہے تو اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ آئے، لیکن اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر حلقہ انتخاب کو آمدنی کے معیار کے مطابق آپ متعین کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ لاہور ہے، تو اس میں ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی آمدن 20,000 سے کم ہے، تو ان کا ایک حلقہ انتخاب ہو۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی آمدن 1 لاکھ روپے اور 20,000 سے درمیان ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی آمدن 1 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہوگی، اور اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی آمدن کا کوئی تخمینہ ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ اس طرح کے حلقہ انتخاب بنائیں گے جو کہ آمدنی بیس پہ ہوں گے، تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں کیا ہے، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں، میرے خیال میں 70-80% جن کی آمدن جو ہے وہ لاکھ سے کم ہے یا 70-80 ہزار سے کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو لاکھ روپے لے رہے ہیں اس ملک میں؟ تو ہوگا کیا کہ وہ لوگ آگے آئیں گے جو ایک تو تعداد میں زیادہ ہیں، اور وہ لوگ آگے آئیں گے جن کو ایکچولی آگے آنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ چند لوگ جن کو یہی نہیں پتا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، تو جنہوں نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے وہ غریب کا کیا حل کریں گے۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ حلقے آپ بنائیں، لوگوں کی آمدنی کے حساب سے ان کو ڈویژن کریں، اور سیٹیں بھی اسی حساب سے ہوں، انہی لوگوں کی سیٹیں زیادہ ہوں جو اس آمدنی کے کرائٹیریا میں آتے ہیں۔ ان افراد کی تعداد کی نسبت سے اس میں نشستوں کا تعین اور امیدوار بھی وہی ہوں گے جس کی آمدن اتنی ہی ہوگی، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، جتنی اس حلقے کے ووٹر کی۔ تو یہ بات میں آپ کو ایکسپلین کر دی کہ آمدن کے حساب سے اگر آپ حلقے بنائیں تو وہ لوگ آگے آئیں گے جو تعداد میں زیادہ ہیں اور جن کی آمدن کم ہے، جو کہ ایکچولی اس ملک کا مسئلہ ہے، غربت۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ، جیسے اب وہ لوگ جن کی آمدن 50,000 سے کم ہے یا 1 لاکھ سے کم ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹس ہوں یا وہ ان مسائل کو حل کر سکے جو کہ جیسے اکانومی ہے یا لا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے وہ ہیں، یا اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کے پاس وہ ایجوکیشن یا وہ اسپیشلٹیز نہیں ہوں گی جو کہ مسئلے حل کر سکیں، تو اس کے لیے آپ ٹیکنوکریٹس الگ سے رکھ سکتے ہیں، ان کی سیٹیں الگ بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگ باہر سے بھی لے سکتے ہیں، آپ کے ملک میں بہت بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں جو ایز اے ٹیکنوکریٹ کام کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ الگ سیٹیں رکھیں، ان کو نامینیٹ کریں، وہ کام کریں۔ لیکن صرف ہوگا یہ کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہوں گے وہ زیادہ آئیں گے اسمبلی کے اندر، اور وہ اپنے لیے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتے ہیں اور اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کے لیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے تعلیمی معیار۔ تو تعلیمی معیار کو بھی آمدن کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے، بھلے وہ 10,000 کما رہا ہے یا 20,000 مزدور کما رہا ہے،
لیکن وہ بالکل ان پڑھ ہے تو اس کا بھی اسمبلی میں جانا بیکار ہے. تو تعلیمی معیار، ایک سرٹن تعلیمی معیار بھی مقرر کرنا ہوگا اس آمدنی کے ساتھ ساتھ. اور پھر آپ جب یہ کر لیں تو اس کا رزلٹ آپ کو 5 سے 10 سال کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. جیسے بھی ریسنٹلی کی ایک مثال ہے، جو انڈیا میں دہلی میں جو ایک پارٹی آئی ہے جس کو عام آدمی پارٹی بولتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ سارے لوگ کون ہیں؟ وہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ جنرلی عام آدمی تھے، وہ اشرافیہ نہیں ہے. تو شروع میں تو آپ کو شاید یہ میری بات بڑی اس ملک کی حد تک بڑی عجیب لگے کہ یہ کیا بات ہے جی، آمدن کے حساب سے ہلکے بنا دیں. لیکن آپ کے پڑوس میں ایک چیز ہوئی، اور آج آپ دہلی میں دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. لوگ کتنے خوش ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. 200 یونٹ تک بجلی فری ہے، ہر آدمی کو ہر وہ سہولت موجود ہے اس کے لیے. یہ نہیں ہے کوئی دفتروں کے دھکے کھا رہا ہے وہ بندہ، ٹیلی فون کرتا ہے اس کا کارڈ بن جاتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بن جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز جو نارملی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ذیل و خوار ہو رہا ہے جا کے دفتروں میں، سرکاری دفتروں میں. تو وہ سب چیزیں انہوں نے ایک عام آدمی پارٹی نے یہ کر کے دکھا دیا آپ کے پڑوس میں، جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں. جو ایک آدمی جس کے پاس لامتناہی پیسہ، اس کو کیا فکر ہے کہ اس کے گھر میں گیس کا میٹر لگنا ہے یا اس کا لائسنس نہیں ہے، اس کو تو ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے جو کہ ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ ہے. سو یہ ہے طریقہ جس سے اقتدار جمہور کے ہاتھ میں ہوگا، جو میں نے آپ سے عرض کیا. وگرنہ موجودہ کشمکش تو اس کے سوا کچھ نہیں. ہر ایک اپنے اپنے اقتدار کے لیے تڑپ رہا ہے اور عوام کے نام کو حصول اقتدار کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے اور عوام کے نام پہ وہ جا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 5 سال وہ واپس اس غریب کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو تھا ایک پہلو. اب اس کا دوسرا پہلو جو برابر اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ ووٹر کی تربیت کہ صحیح اور غلط کا درست طریقے سے انتخاب کر سکے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ووٹر ووٹ دیتے ہوئے ذات، کاسٹ اور گاؤں کے وڈیرے اور ان چیزوں کا خیال، جس کا وہ مظاہرہ ہے، اس کا ریفرنس اور اس کے پاس، اس کے لیے وہ بڑا ایک عام چیز ہے جو کہ لوگ اس کے علاوہ کسی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں. یعنی آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا ووٹ اسی وڈیرے کو دوں گا جس کو میں دیتا آیا ہوں، یہ ووٹ تو صرف فلانے بندے کا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ ظاہر ہے میں سیاست کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. وہ آپ سے کسی سے پوچھیں گے نہیں جی ووٹ تو نہیں کہا جی، بس وہ جو ہے کیونکہ وہی میرے ماں باپ ہیں، میرے محافظ ہیں، تو میں ووٹ اسی کو دوں گا. جو یہ تو ہوگی نا ان لوگوں کی بات جو بہت ان پڑھ لوگ ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دی کہ ووٹ اسی کا جس کو میں دیتا آیا ہوں. اچھا، دوسرا تھوڑا سا وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ ووٹ کسی کو دینا ہے تو جواب دیں گے جی ہمیشہ پیر جی کو دیتا آیا ہوں، آپ جب پیر جی جس کو بولیں گے تو دے دیں گے. تو یعنی ایک یہ طبقہ ہے جو پیری فقیری پہ بلیو کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پیر صاحب جس کو کہیں گے میں اس کو ووٹ دے دوں گا. تو اس کے بعد وہ آپ کو پیر صاحب کے 10 احسانات بھی گنوا دے گا کہ جی پیر صاحب نے میرے لیے یہ کیا، تو فلاں دعا کی، تو یوں کیا اور ایسے کیا، تو میں تو ظاہر ہے اس کے کہنے پہ جس کو وہ کہیں گے میں اس کو ووٹ دے دوں گا. یہ ایک پہلو اس طرح کا بھی لوگوں کا ہے. اچھا، ایک وہ لوگ ہیں جو ان سب چیزوں سے اوپر ہیں، تو ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ وہاں ووٹ دیتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اگر اس کو ووٹ دوں گا تو میرا بزنس میں مجھے کیا فائدے ہوں گے یا مجھے کتنا پیسہ ملے گا. تو وہ ایک الگ سوچ ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن وہ تھوڑی ضرور ہے لیکن ایکچولی حکومتوں نہیں کی. علامہ مشری کہتے ہیں کہ مغربی جمہوریت دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے جس کا نتیجہ ہر ملک میں سرمایہ داری کی حکومت کا قیام ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر ملک اور قوم میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ جمہوریت کی سرمایہ داری کا عروج نہیں. یعنی جمہوریت کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سرمایہ داری کو آپ پڑوان چڑھاتے رہیں، بلکہ اس طبقہ کی حکومت ہے جو اکثریت میں ہے. اور چونکہ ہر ملک اور قوم میں غریب اکثریت میں ہیں، اس لیے جمہوریت کے صحیح معنی صرف غریب کی حکومت ہے. لہٰذا غریب کی حکومت ہر ملک میں قائم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ غریب کا حلقہ امیر سے الگ ہو تاکہ سرمایہ دار غریب کا ووٹ خرید نہ سکے. جو بات میں نے آپ سے
پہلے کہی، جب تک یہ حلقے آپ الگ نہیں کریں گے، غریب آدمی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جائے اور اپنے لیے خود قانون بنائے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی انڈیا کی عام آدمی پارٹی کی، تو یہ کبھی بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے نظام. آپ کچھ کر لیں. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور ہے گی، کچھ لوگ دو سوال کریں گے کہ اب یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے جناب یہ غریب آدمی ہے امیر آدمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جب ان کے آپ ڈیکلریشنز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس وہ گھر بھی نہیں ہے، تو وہ تو بہت غریب لوگ ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اربپتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا ہو تو وہ کسی ڈاکومنٹ سے دیکھیں گے نا. زبانی کلام میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ڈاکومنٹیشن میں جب آپ دیکھتے ہیں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جب آپ اس طرح الیکشن لڑنے کی بات کریں گے کہ آمدن کے حساب سے، تو وہ لوگ جو ہیں جن کی آمدن کچھ بھی نہیں ہے، ڈیکلریشن میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر غریب کے زمرے میں آ جائیں گے. تو یہ ایک پہلو ہے جو کہ اس کو ہم بحث کریں گے اس کے اوپر کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہو اور عوام اس کو کرنا چاہے تو بالکل ہو جائے گا، اور کچھ اور لوگ بھی اس کو کرنا چاہیں گے تو یہ پتہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کون غریب اور کون امیر. تو اس کے اوپر ہم آگے جا کے کسی اور سیشن میں اس کے اوپر بات کریں گے. تو آج کے اس سرمایہ داری نظام اور انتخاب کا جو سلسلہ ہے، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ کیا ہمارا یہ جو آج کا انتخابات کا طریقہ کار ہے جس میں صرف وہ شخص انتخاب لڑ سکتا ہے جس کے پاس لامحدود پیسہ ہو، جیسے میں نے آپ سے کہا، علامہ مشری نے کہا اور باقی لوگوں نے کہا، خواجہ صفدر صاحب نے کہا، تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا الیکشن کوئی غریب آدمی تو نہیں لڑ سکتا. تو وہ غریب آدمی جو کہ 95% اس ملک کا ہے، ان کی تو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اسمبلی کے اندر. تو جب ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو ان کے لیے جو قانون بن رہے ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا وہ چاہیں گے جو بیٹھے ہیں. تو اس کے اوپر غور کیجئے، اور یہ بحث ہم پھر کسی اور دن کریں گے. جو میں نے آپ سے لاسٹ پوائنٹ ذکر کیا کہ وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے بہت لیکن انڈکلیئرڈ، تو وہ پھر بظاہر تو نظر آتے ہیں وہ غریب ہیں. تو ویڈیو کے لیے شکریہ. السلام علیکم.